تم حسن پور کی دھرتی پر صرف یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ یہ امت امام ابو حنیفہ سے کٹ جائے، امام شافعی سے کٹ جائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے تمہیں اور تمہاری نسل کو ہمارے منہ بھی نصیب ہو گئی تو قیامت تک یہ امت ابو حنیفہ اور امام شافعی سے نہ کٹ جائے۔ بہت زمانے سے حسن پور کے حضرات کا اصرار تھا اور حکم تھا کہ یہاں پر کچھ بات کرنی ہے ایک ایسے موضوع سے متعلق۔ سچی بات یہ ہے کہ وقتی حالات اور یہ دور اس طرح کی باتوں کا تقاضا نہیں کرتا اور اجازت بھی نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ وقال سبحانه وتعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي، صلى الله على النبي الأمي۔ بہت ہی عزت اور احترام سے مستحق میرے بزرگوں، اسٹیج پر تشریف فرما صدر عالی مرتبت، اکابر علماء عظام، سامنے بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، قابل قدر نوجوان دینی اور ایمانی بھائیوں، قبل اس کے کہ میں اپنی بات آپ سے عرض کروں، آپ بھی دعا فرمائیں، میں بھی آپ کے ساتھ دعا کروں۔ اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل و کرم سے اس دینی مجلس کے مطابق، اس کے منشا اور اس کے مزاج کے مطابق کچھ دینی بات کہنے کی اخلاص نیت کے ساتھ توفیق مرحمت فرما دے، اور ہم اور آپ یہاں سے حدیث شریف کا، قرآن مجید کا، اسلام کا پیغام لے کر اپنے گھروں کو واپس ہوں۔ بہت زمانے سے حسن پور کے حضرات کا اصرار تھا اور حکم تھا کہ یہاں پر کچھ بات کرنی ہے ایک ایسے موضوع سے متعلق۔ سچی بات یہ ہے کہ وقتی حالات اور یہ دور اس طرح کی باتوں کا تقاضا نہیں کرتا اور اجازت بھی نہیں دیتا۔ میں بہت زمانے سے اپنے ان بھائیوں کے اصرار، ان کے حکم کو بے ادبی کہیے یا سستی اور کاہلی میں ٹالتا رہا۔ ادھر تقریباً 15 دن پہلے کچھ بھائیوں کا فون بھی پہنچا اور کچھ بھائی خود بھی حاضر ہوئے، یہ حضرات سے محبت۔ انہوں نے بتلایا کہ مولوی صاحب آئے تھے اور وہ اس طرح سے 2-2.5 گھنٹے کی بات کر کے گئے۔ میرا مزاج کچھ اس طرح کا ہے، جب تک میں اپنے کانوں سے خود نہ سن لوں اس وقت تک طبیعت تو انشرا بھی نہیں ہوتا اور کچھ بات کہنے کے لیے طبیعت آمادہ بھی نہیں ہوتی۔ ان حضرات سے میں نے درخواست کی، ان اللہ کے بندوں نے میری درخواست کو منظور کر کے یہاں سے کیسے پہنچائیں۔ اب میں اس طرح سے آپ کے سامنے ہوں تو اس کا لفظ غلط خود سن کر جو کچھ عرض کروں گا انشاءاللہ وہ بات حق ہوگی، کوشش بھی کروں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد یہ بول ہوا میں نہیں ہو جاتے، اللہ کی طرف سے لکھنے والے فرشتے اس کو محسوس کر لیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی جانب سے آپ کو دھوکہ دیں گے، اپنی قبر کو خراب کریں گے، اپنی آخرت کو برباد کریں گے، اور کل کو اللہ کے یہاں سامنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے تنہا اپنے مسلک کے خاطر
انانیت کی خاطر میری احادیث کو ذبح کر دیا، اور یہ موقع وہ ہوگا کہ اس وقت کس طرح کے لوگ آپ سے مل نہ سکیں گے اور منہ نہ اٹھا سکیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے ابھی مجھ سے پہلے جو بات آپ کے سامنے کی، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسی جامع، ایسی کامل مکمل بات آپ کے سامنے کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کے بعد تو کسی بات کی گنجائش رہ بھی نہیں جاتی۔ ابھی دارالعلوم دیوبند کے فاضل محدث آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ شروع میں تو میں نے یہ کوشش کی کہ احادیث کو گننا شروع کروں، لیکن جب بات 33-34 تو اوپر جانے لگی تو پھر میری انگلیوں نے بھی ساتھ جانا بند کر دیا کہ پتہ نہیں آج تو مولوی صاحب لگتا ہے تمام احادیث کو کھول کر ہی رکھ دیں گے۔ آپ حضرات کی دعا فرمائیں کہ اللہ ان بزرگوں کے سائے کو ہمارے سروں پر باقی رکھے۔ اللہ کا شکر ہے امت ابھی کامل نہیں ہوئی ہے، اور امت کے علماء کہیں گئے نہیں ہیں۔ باطل اور اہل باطل ان سب کا تعاقب کرنے کے لیے، ان کو ٹھکانا لگانے کے لیے الحمدللہ یہ امت پوری طرح سے ویسے ہی ہے جیسی دور اول میں۔ مجھے اس موضوع سے متعلق زیادہ کچھ عرض نہیں کرنا ہے، میں پہلے عرض کروں۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب معروفی کی فاضلانہ تقریر کے بعد اور حضرت کے خطاب کے بعد کوئی گنجائش نہیں معلوم ہوتی مجھے جیسے طالب علم کے لیے کہ میں آپ کے سامنے اس موضوع پر کھولوں، جبکہ حضرت نے تو آپ سے سوال اور جواب بھی کر لیا کہ بھئی طبیعت میں انشرا آیا کہ نہیں آیا، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے۔ کبھی اس وقت کو کہہ دیں کہ ٹھیک ہے اور کل کو کہہ دیں کہ کچھ اور۔ آپ حضرات نے کہا کہ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں بھی آئی ہے۔ مجھے اس سے متعلق ایک اور تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے۔ یہ موضوع جو اس وقت چلا ہوا ہے، جو مولوی صاحب آپ کے یہاں آئے تھے، اتفاق یہ ہے کہ میں نے کبھی انہیں دیکھا بھی نہیں۔ ایک مرتبہ 14 سال پہلے کسی جلسے میں شرکت ہوئی تھی، میں بھی حاضر تھا، وہ بھی تشریف لائے تھے۔ میں اپنی بات کر کے چلا آیا، مگر اس وقت ان سے دیدار کا محروم رہا۔ اس موقع پر جو ان کی گفتگو سنی اور وہ جو کچھ کہہ کر گئے، ان کی تمام تقریر جن کے لیے آپ نے انہیں بلایا تھا، یعنی اہل حسن پور میں، تقریر کے غالباً 70ویں منٹ میں انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ ابھی وہ بھی عرض کروں گا جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا ہے، اور وہ یہ تھا کہ جی نماز کے موقع پر ہاتھ اٹھائے جائیں کہ نہ اٹھائے جائیں، رکوع میں جاتے وغیرہ، امام سے پیچھے پڑھا جائے گا یا نہیں، یہ دو باتیں۔ آمین زور سے کہ آہستہ، 3 باتیں۔ اس طرح کی کوئی ایک بات اور یہاں طلاق کی بات، اس پر انہوں نے موصوف نے پوری طرح سے زور لگایا ہے، اور اس تقریر کو سن کر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ رفع یدین کا ہے۔ وہی کہہ رہا ہوں، اب سنیں، میں درخواست کر کے جا رہا ہوں، کسی کی اندھی تقلید مت کرنا، اندھی پیروی ہماری ہرگز علماء کرام کی نہیں کرنا۔ بات کو سمجھو، غور کرو، لے کر جاؤ، اور دنیا کو سامنے جا کر سبق دو کہ کس دنیا میں جی رہے ہیں۔ تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں اگر رفع یدین ٹھیک ہو جائے یعنی کرنے لگے، اور 3 طلاق کی 1 ہو جائے، سب اس پر آ جائیں، امام کے پیچھے پڑھنے لگے اور آمین زور سے ہونے لگے، تو مجھے تو ایسا لگا کہ شاید دنیا کے تمام مسائل سارے دل اندر حل ہو جائیں گے، مسئلہ ختم، اور امت مسلمہ بڑی عافیت اور سکون کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ میں اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، اس مجمع میں جو طلبہ کالج کے ہوں یا عصری علوم یعنی کالجوں والی کتاب سے پڑھنے والے ہوں، ان سے میری بات پہلے اور اپنے نوجوان دوستوں سے بعد میں کہ ذرا چند منٹ کے لیے یہ غور کریں، ہم اور آپ دنیا میں اس وقت کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ نماز میرا ذاتی مسئلہ ہے، امام کے پیچھے پڑھنا نہ پڑھنا یہ میرا ذاتی عمل ہے، آمین زور سے یا آہستہ یہ میرا اپنا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ 2-3 گھروں کا ایک مسئلہ ہے،
اس سے عام امت جو تمام خانوں میں تقسیم ہوئی ہے اس وقت، اس کا ان مسائل سے کوئی تعلق نہیں۔ عرض کروں، اس زمانے میں ہم اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، شاید آپ سے علم ہو کہ تقریباً 5,500 اس زمانے میں چینل پوری دنیا میں مغرب اور مشرق میں اسلام کے خلاف زہر اگل گئے۔ 5,500 چینل ہیں، یاد رکھیے گا۔ 24 گھنٹے ان پر سوائے اس کے کچھ نہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا جائے، قرآن کو اصلی کتاب نہ مانا جائے، وحی کو تسلیم نہ کیا جائے، پردہ اور حیاداری کو ختم کر دیا جائے، اور جس طرح سے مغرب پورے طور پر سر سے پاؤں تک ننگا ہو چکا ہے، دنیا اس ننگے پن کو اپنا لے اور اسلام کی جڑ کو اس طرح سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے کہ اس کا پودا اور اس کی تعلیم دنیا کے کسی گھر میں نظر نہ آئے۔ 5,500 چینل اس کام پر لگے۔ جس دور میں ہم اور آپ ہیں، آج سے تقریباً 11 مہینے پہلے فرانس کے صدر نے فرانس کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اپنے دونوں کلاسوں سے، جیسے آپ کی پارلیمنٹ میں 2 سبھائیں ہیں، ایک لوک سبھا ایک راجیہ سبھا، ایک تو اپر کلاس کہہ لیں ایک تو لوور کلاس کہہ لیں، بالکل اسی طرح سے فرانس کے صدر نے فرانس کی تاریخ میں پہلی بار دونوں اجلاس کو بلا کر جو خطاب کیا ہے، اس خطاب کا تیسرا جملہ یہ تھا کہ ہم فرانس کی سڑکوں پر اسلامی پردے یعنی نقاب کو ایک لمحہ برداشت نہیں کریں گے، اس کو نوچ کر پھینک دیں گے۔ یہ سمجھے حقیقت؟ میں تو بے بنیاد بات نہیں کہہ رہا آپ سے، یہ وہ ہے جو حقائق ہے جس کو ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اور آگے آئے، آپ کہیں گے یہ تو بات کہاں کی اور کہاں کی؟ مراد آباد آپ سے کتنا قریب آپ واقف ہیں؟ مراد آباد میں آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے تنظیم آئی مراد دہلی سے، اور اس نے نوجوانوں کو ورگلانا شروع کیا اور نوجوانوں سے یہ کہا کہ یہ علماء جتنے بھی ہیں یہ پرانے زمانے کا نصاب تعلیم سلیبس پڑھ کر آئے، ان کو اس زمانے کے حالات کا پتہ نہیں ہے، دنیا کدھر جا رہی ہے آ رہی ہے یہ کچھ نہیں معلوم، یہ اونٹ کے زمانے کی مخلوق ہے، لہذا ان کی بات کا اعتبار نہیں کرو، براہ راست قرآن کو پڑھو، حدیث شریف کا کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام سے بہت زمانے کے بعد اس کو جمع کیا گیا اور مرتب کیا گیا، نہیں معلوم کہ لوگوں نے اپنی طرف سے کتنا ملا دیا اور کتنا کم کر دیا۔ خاتم بد ہیں، اللہ معاف فرمائے اس جملے کو، وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ ان احادیث کا اعتبار نہیں، اور سنو، دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، تقریباً مراد آباد کے 200 نوجوانوں نے اس تنظیم میں اپنے نام کو داخل کر دیا، یہ کہہ کر کہ ہم حدیث رسول کو نہیں مانیں گے۔ مراد آباد جائیے، مجھ سے پتا لیجیے، ملاقات کر کے آئیے، بالکل صاف کہتے ہیں وہ نوجوان سارے مسلمان کو غیر نہیں ہے، وہ سب اپنے ہیں، بلکہ اکثر تو وہ ہیں جو تبلیغی جماعت کی محنت کا نتیجہ ہے، ان اللہ کے بندوں کو گھسیٹ کر لائے تھے کہاں سے، کسی کو گلیارے میں سے اور کسی کو کہاں سے، اور آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اگلی بات عرض کروں، ایک تنظیم اس دنیا کے اندر اور بھی جنہوں نے اس کے ساتھ آپ کے علاقے میں کم دہلی میں زیادہ اس زمانے میں یہ دعویٰ کیا، غالباً ان کا پورا علاقہ جمنا کے کنارے پر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم دنیا میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم براہ راست خود قرآن کو سمجھیں گے، ہم براہ راست خود قرآن کو سمجھیں گے اور اس کے لیے کسی اور کا سہارا نہیں لیں گے، اور شاید آپ کو نہیں معلوم حدیث کا انکار کرنے والوں میں اس نوجوان کے ساتھ تقریباً 5,000 جوانوں کا مجمع شامل ہے۔
یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے اور آپ کے علاقے سے کہیں دور، کہیں تھوڑے فاصلے پر، کہیں قریب جو اس زمانے میں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اس کی روشنی میں ایک بات جو عرض کرنی کہ امت کس طرح کے حالات سے گزر رہی ہے، کیا اس زمانے میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہم لوگوں سے جا کر یہ بات کہیں کہ مسئلہ صرف رفع دین کا؟ کیا اس کی گنجائش ہے کہ یہ کہا جائے کہ امام کے پیچھے آمین زور سے آہستہ؟ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیں، کیا امت کے اجتماعی مسائل اس بات کی اجازت دے رہے اس زمانے میں کہ اس طرح کی باتوں کو چھیڑا جائے؟ تقریباً 1200-1300 سال سے جو چیز اتفاق کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اس کو یہ کہہ کر ختم کر دینا کہ یہ چیز اب چلنے والی نہیں ہے، براہ راست نوجوانوں سے یہ کہا جائے کہ چلو تم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی طرف، اور تم خود قرآن کو دیکھو اور تم خود حدیث کو دیکھو اور اس کے بعد خود فیصلہ کرو۔ آپ نے جملہ بہت اچھا کہا، کیسے ایک جملہ میں نے سنا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں، تم بھی غلط ہو سکتے ہو۔ تم کا مطلب ہے احناف، ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، تم بھی غلط ہو سکتے ہو۔ ان دونوں باتوں کے حل کے لیے چلو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی طرف، جو فیصلہ وہاں سے ہوگا ہم اس بات کو تسلیم کر لیں گے، تم بھی تسلیم کر لینا، کیونکہ اس دنیا میں اس سے بڑی عدالت کوئی نہیں۔ جہاں تک یہ بات ہے، دنیا کا کوئی نوجوان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ جہاں تک یہ بات کی سچائی اور گہرائی کا معاملہ ہے، دنیا کا ہر عقل مند اسی ہوش اس بات کو تسلیم کرے گا کہ ان کی عدالت سے بڑی کوئی عدالت نہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آنے والے مولوی نے سامری کی شکل میں آپ کے درمیان رہ کر جس طرح سے ائمہ اربعہ پر ان کے ماننے والے اگر موجود ہیں تو میرے جملے کو سنیں اور اس ظالم تک پہنچا دیں کہ قیامت میں امام ابو حنیفہ ہوں گے اور تیرا گربان جس طریقے پر تو نے تبرہ کیا ہے، اللہ کے یہاں یہ حقیقت سامنے ہے۔ تمہاری بنیادی کوشش یہ تھی کہ ائمہ اربعہ کے تعلق کو ختم کر دیا جائے۔ تم حسن پور کی دھرتی پر صرف یہ پیغام لے کر آئے تھے کہ یہ امت امام ابو حنیفہ سے کٹ جائے، امام شافعی سے کٹ جائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے تمہیں اور تمہاری نسل کو ہمارے منہ بھی نصیب ہو گئی تو قیامت تک یہ امت ابو حنیفہ اور امام شافعی سے نہ کٹ سکے۔ تم جیسے لوگ ہزاروں آئے ہیں، ہزاروں چلے گئے، اسلام نے سب کو دیکھا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اس دنیا میں پہلی مرتبہ تم آئے ہو، تم جیسے نامعلوم کتنے آئے اور ہواؤں میں اٹھا کر پھینک دیا، کٹی ہوئی بدن کی طرح ان کا وجود غائب ہو گیا اور تلاش کرنے والے ہاتھ مسلتے رہ گئے، ان کی ہڈیاں بھی رہا تھا۔ عوام کو گمراہ کرنے کو ایک ہی موضوع ملا تھا۔ میں سچ کہتا ہوں، بہت زمانے سے طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں رہ کر یہ باتیں کی جائیں، ہرگز گنجائش نہیں ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو مجبوری ہے، شریعت لے کر آئی، ورنہ ہمارے جوان کہیں گے مولوی صاحب ایک آدمی کہہ کر چلا گیا اور آپ لوگ جواب نہیں دیتے۔ مخصوص جواب نہیں ہے، صرف آپ کو بتانا مقصد ہے کہ وہ کیا رائے کرنا چاہیے۔ امریکہ میں آج سے تقریباً 5 سال پہلے قرآن مجید دوسرا ڈپلیکیٹ تیار ہو چکا ہے۔ اس کے اندر اس طرح کی صورتیں ہیں، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 کا نبی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اس طرح کی صورتیں ہیں کہ سود کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اس میں اس طرح کی صورتیں ہیں زنا کو جائز قرار دیا گیا ہے، اور اس طرح کی بھی صورتیں ہیں کہ امت مسلمہ اور حضور پاک علیہ السلام کے نبوت کا انکار کیا گیا۔ تمہیں شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے یہاں آ کر؟ کم از کم اس موضوع پر کچھ کہہ کر جاتے کہ دنیا کے دجال اور دنیا کے شیاطین اور دنیا کے اہل باطل سارے کے سارے میدان میں ہم کھوج کر آئے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے شریعت کا بال بھی اور ایک ایک بال کو اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ اگر واقعات تمہارے اندر طاقت تھی تو یہ کہہ کر جاتے کہ اسلام پر جمے رہنا، آندھیاں آ رہی ہیں تمہارے وجود کو مٹانے کے لیے، مگر تمہیں اس کی توفیق نہ ملی۔
اور کہہ کر گئے تو کیا کہہ کر گئے؟ 2.5 گھنٹے کی لنگرانی میں اور 2.5 گھنٹے کے تعلقن کے اندر کہ امت کا سارا بگاڑ صرف رفع یدین کی بنیاد پر اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو امت بالکل ٹھیک ہو جائے. کیا کہا قرآن کریم پڑھ کر؟ علماء اظام بیٹھے ہوئے، اچھا نہیں معلوم ہوتا جسارت ہوگی. قرآن کریم کی آیت پڑھی، اگر کسی نے کیسے نہ سنی ہو تو دوبارہ اس کو سنے لے جا کر کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو ایک ساتھ. میں نے تو بڑی آہستگی سے کہا ہے، انہوں نے تو 36 طرح کی آوازیں بدل کر کہا ہے. اور آپ بھی دعا فرمائے اللہ کرے وہ لہجہ کبھی مجھے زندگی میں نصیب نہ ہو. وہ میلادیوں کو مبارک مجھے نہیں چاہیے، ہم انہیں کے لیے. شروع میں تو میں یہی سمجھا کہ غالباً کسی گاؤں سے میلاد کی آواز آ رہی ہے. کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ایک ساتھ. اور فرمایا کہ ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹنا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ غالباً 9 دفعہ کہا کہ فرقوں میں مت بٹنا. کہتے ہیں قرآن کریم کہتا فرقوں میں مت بٹنا. اور تم نے بانٹ دیا حنفی میں، شافعی میں، مالک میں، گویا کہ امت فرقوں میں تقسیم ہو گئی. ایسے بیان کر دیا فرقہ کر کے احناف کو جیسے شاید اونچے کی گلی میں 3-4 حنفیوں کے مکان ہوں، اس دیوار کے پیچھے 2-3 شاید شافعیوں کے مکان ہوں، اور ایک گلی میں امام احمد بن حنبل کے ماننے والے ہوں، اور ایک کسی گلی میں امام مالک کے. کل ملا کے 30-40-50 آدمیوں کا ٹولہ ہے، اور یہ سارے کے سارے 4 جگہ تقسیم ہو گئے. لہذا کہا جا رہا ہے کہ فلا تفرقوا، ٹولیوں میں مت بٹنا. کیا سمجھتے ہو احناف کو؟ کبھی تم نے غور کیا کہ اس دنیا میں احناف کتنے ہیں؟ اگر سچائی کی بات کہنے آئے تھے تو تمہارا فرض بنتا ہے انسانیت کے ناطے تم انسانوں کو یہ بتاتے کہ اس دنیا میں احناف امام اعظم رحمت اللہ علیہ جو سرخیر ہیں اور ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور ہمیں ان کی غلامی پر رب کعبہ کی قسم کھا رہے ہیں پورے اعتراف کے ساتھ. تمہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ روئے زمین پر امام کے ماننے والے چاہنے والے کتنی مقدار میں پائے جاتے ہیں. اس کو نہیں بڑا ہلکا کر کے ٹولیوں میں مت بچ جانا، بہت ہلکا کر کے. اب ذرا میں آج سامنے کروں، آج ہی صبح انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہے اس پوری دنیا کے اندر تقریباً 1 ارب 5 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں. نوٹ کرنے والے بات کو نوٹ کر لیں اور جا کر ویب سائٹ کے اوپر دیکھیں. اور شاید آج کو معلوم ہو اس 1 ارب 5 کروڑ کے اندر 43% اس دنیا میں احناف امام صاحب سے مسلک کی پیروی کرنے والے. کوئی کیلکولیٹ کرنے والا ہو تو ذرا کرے. 1 ارب کے 43% کتنے ہوئے بھائی جی؟ کہتے ہیں 43 کروڑ. ارے ہوئے کہ نہیں؟ اتنی گنتی تو یاد ہوگی اللہ کے بندو. ان کی تو بڑی شاندار سننے کا، ہماری بھی تھوڑی بہت مان لو. ان کی تو میلاد سے سن لی، ہماری سچی بھی نہیں مان لو. یہ کون سی بات ہے؟ اور اس کے بعد جو 5 کروڑ رہ جاتے ہیں اس کو تقسیم کرو، اور اس کے بعد بتاؤ کتنی مقدار ہو. پورا ہندوستان، پورا پاکستان، پورا بنگلہ دیش، پورا برما، پورا سری لنکا، اور چلو آگے کو عراق کا بڑا حصہ، سیریا ملک شام کا بڑا حصہ، چائنا کے رہنے والے مسلمان، افریقہ بر اعظم میں جتنے جزائر پائے جاتے ہیں، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جتنے بھی جزائر ہیں ان سب کے اندر یہ. اور یہ نہیں، اس کے علاوہ روس کی آزاد ہونے والی ریاستیں، ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، روس کا خود اپنا ایریا، یہ سارے کے سارے کون ہیں؟ امام اعظم کے مسلک کی پیروی کرنے والے. اور وہ آنے والا 1 ارب پوری کا رہنے والا یہ کیا چلا گیا کہ ٹکڑیوں میں مت بدلنا. لگتا ہے کہ امام اعظم کے ماننے والے دنیا کے اندر 15-20 پائے جاتے ہیں. 45 کروڑ کی آبادی کو اور دنیا کے تاریخ اور بے ایمان دنیا کے نمبر 1 پر 45 کروڑ کی آبادی کو پھر قائم کہتے، اس کو سواد اعظم کہتے ہیں. یہ دنیا کا سواد اعظم ہے. اور حدیث شریف میں فرمایا گیا اس کا بھی سواد اعظم جس کی اکثریت ہو ایمان والوں نے اس کا اتباع کرنا. اور تم کتنے ہو کبھی غور کیا؟ اجی حسن پور میں کتنے تمہیں بتا دو، 15 کے 20 ڈھیل دیتے رہو گے تو یہی ہوگا. یاد رکھنا تمہاری اپنی ڈھیل کا نتیجہ ہے. یہ کہاں سے آ گئے؟
کہاں سے یہ خاص ہو گئی؟ کس بنیاد پر یہ پودا اس زمین کے اندر آ گیا؟ یہ شکر مجھے تم سے کرنے کا ہے، کیسے پلٹنے دیا تم نے اس پودے کو؟ اپنے سامنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو برا کہنے والے زبان پر بھی ہوتی کہ تعلق تمہاری زبان نکال دیں گے، خبردار اگر امام اعظم کے متعلق کچھ کہا ہے عمل کر دیا۔ امام اعظم کون ہے جانتے ہو؟ ابھی تقریر میں نے سنا، عجیب و غریب ماشاء اللہ پہیلیاں ہے واقعی، سنتے رہو رکھتے رہو، سنتے رہو رکھتے رہو۔ ان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، بتا دوں ابھی، انہیں کہتے ہیں مولانا، یہ اپنے طور پر شیخ البانیہ ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے مشہور اہل حدیث یعنی غیر مقلد عالم۔ اس وقت البانی ایسے ہیں ہم ان کے لیے جیسے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان کا مقام یہ۔ اب بیچارے جذبات میں آ کر بہ گئے، ارے جذبات میں کم از کم کچھ تو لگام رکھو اپنے اوپر۔ یہ صاحب کو سمجھ رہے ہو کہ یہاں حسن میں کوئی سننے والا نہیں، بیٹھے ہوئے جس سے کچھ نمبر صاحب جامع لڑکا تم چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے مولانا یونس صاحب، مولانا محبوب صاحب تشریف رکھتے، تم جیسے ڈنڈا گھیرنے کو بھی یہی بہت کافی، تمہیں کیا معلوم؟ یہ البانی ہے، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اپنی کیفیت میں جملہ ہے، اگر کسی حدیث کے متعلق البانی یہ کہتے، بالکل ہو لفظ نقل کر رہا ہوں، اگر کسی حدیث کے متعلق البانی یہ کہتے یہ حدیث صحیح ہے تو اس کے بعد کسی اور کی صنعت بھی کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ یہ فرماتے گئے، ٹھیک ہے آپ کے نزدیک قابل احترام ہے، مان لیں، ہمیں تو کوئی اشکال نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہو، تم کہتے ہو، تمہارا ٹولہ کہتا ہے، کہتے ہیں ان کو 3 حدیثیں یاد تھی۔ کتنی؟ 3، نعوذ باللہ۔ دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ 9 یاد تھی، اور تیسرا کہتا ہے 17 یاد تھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں کب آئے؟ ان کے متعلق یہ تاریخی روایت مشہور ہے، ہجرت کے اعتبار سے، ہجری سال کے اعتبار سے 71 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت سے 71 سال کے بعد، اور دوسرا قول مشہور یہ ہے کہ 80 میں پیدائش ہوئی۔ صحابہ کرام اس دنیا میں موجود تھے، حضرت انس بن مالک موجود تھے، حضرت واصلہ ابن عفا موجود تھے، عبداللہ ابن ابی اوفا موجود تھے، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا شکر ہے ان نگاہوں کو دیکھا ہے جن نگاہوں نے آقا کا دیدار کیا ہے۔ تمہارا البانی 50 مرتبہ مر کر دی جائے اور جی کر مر جائے، یہ امام اعظم کے سوتوں کی خون کو تم نے کیا مقابلہ کیا؟ 14ویں صدی کا پیدا ہونے والا البانی اگر کسی حدیث کے متعلق یہ کہہ دے یہ صحیح ہے تو صحیح، جس نے صحابہ کرام سے خود ملاقات کی تمہیں شرم نہیں آئی کہتے ہوئے؟ ہمارے ہاں زمانے کے اندر خود غور کرو، خود ہمارے زمانے کے اندر اگر کوئی آدمی 5 مولویوں کے بیچ میں رہتا ہے 15-20 واقعے تو اس کو بھی یاد ہو جاتی ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام سے ملاقات کی، ان کو دیکھا، ان کے درمیان زندگی گزاری۔ بعض لوگ کہتے 36 صحابہ کرام موجود تھے، اور بعض کہتے 13 صحابہ کرام موجود تھے، اور بعض کہتے 7 صحابہ کرام موجود تھے، اور امام اعظم نے ان نگاہوں کو دیکھا جن نگاہوں نے آقا کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، ان سب کا مقام کس کا ہوگا؟ آپ چلے ہو ان پر کیجڑ اچھالنے کے لیے، کہتے ہیں جی انہیں تو کچھ آتے نہیں تھا۔ اس لیے میں نے عرض کیا اس دنیا میں تقریباً 43% احناف ہیں، اور ان بیچاروں کو شاید یہ نہیں معلوم کہ ہمارے جس علاقے میں شمالی ہند کے اندر یہ ہم محنت کرنے کے لیے چلے ہیں، تولے چلے ہیں باقاعدہ۔ مجھے تھوڑی سی حقیقت کھولنی مجبور ہو کہنے پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس زمانے کے اندر چاہے تو ضرورت پیش آئی کہ رفع دین کے موضوع کو اٹھا لیا جائے۔ اس بات کو سنو غور سے، یہ ضرورت کیوں پیش آئی اس زمانے میں کہ رفع دین کے موضوع کو لیا جائے؟ آمین زور سے کا حصہ اس کو لیا جائے اور بولا جائے کیوں ضرورت پیش آئی؟ مسئلہ کیا ہے؟ اگر مسئلہ صرف یہ ہوتا اور واقعی مولوی صاحب آئے تھے اور کہہ کر چلے جاتے ہمیں بھی تکلیف نہ ہوتی، ہم بھی مان لیتے کہ شاید دل سے حضور پاک علیہ السلام کا وہ خاص عشق ملا ہوا ہے،
بڑی والہانہ محبت ہے، بیچارے چاہتے ہیں کہ یہ والی بات ہم بھی کچھ نہ کچھ تعبیر کر لیتے اور بات کو مان لیتے، لیکن آپ کو شاید نہیں معلوم۔ سنو اس بات کو، آج سے چند سال پہلے کتاب آئی دیوبندیہ تاریخ ہوا، ایک اہل حدیث پاکستان کے عالم نے عربی زبان میں کتاب لکھی جس کا نام ہے دیوبندیہ، کہ دیوبندیت کیا ہوتی ہے، کیا اس کی تاریخ ہے، اس کی حیثیت کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ بات جو میں نے عرض کی بھولیے گا نہیں، اور دوسری یہ بات کہ دیوبندیت کہتے کس کو ہے۔ آپ ذرا کتاب کھولیں، دہلی میں ملے گی ان کے مکتبوں میں، اس میں لکھا ہوا ہے یہ دیوبند کے جتنے لوگ ہیں یہ قبر پرست ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں، اس ہندوستان کی دھرتی پر قبر پرستی کے خلاف اگر سب سے خطرناک کسی نے قدم اٹھایا ہے تو وہ سارے کے سارے مولانا نومی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد یا ان کے علماء طور پر استعمال ہونے والے علماء، اس کے خلاف کرنے والے نمبر 1 سے ان اللہ کے بندوں کو ان پاک دامنوں پر الزام لگایا گیا یہ سارے کے سارے قبر پرست ہوتے۔ ٹھیک ہے، ایک کتاب آئی تھی ہم اس کو بھی برداشت کر کے لے گئے، ایک دوسری کتاب فوراً اور بھی آئی، اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں تبلیغی جماعت التحذیر، کہتے تبلیغی جماعت سے بچانے کا ایک طریقہ کتاب اور آئی، اس میں کیا ہے؟ مجبور ہو کر کہتا ہوں، آپ کا بننا نہیں کہتا، ان کی شیخنت کو بتانا مقصود ہے۔ یہ دنیا میں کسی کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، ہم ان پر الزام نہیں لگاتے، مگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کچھ سچائی ہو ڈالا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، تم کسی اور کے اشارے پر کام کر رہے ہو تو تمہیں ظاہری طور پر رفع یدین اور زور سے آمین کہنے کا عنوان دیا گیا، ورنہ حقیقت حال تم کو بتا دی۔ پوری 2 کتابیں ہوئی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ معاف کیجیے گا، ہمارے علماء نے معاف فرمائے، کہتے ہیں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری کے متعلق میں نے خود پڑھا کتاب میں، ایک دفعہ ان کے اوپر جادو ہو گیا، کسی نے کر دیا، ایک بنگالی کو بلایا گیا، اس بنگالی نے سر سے لے کر پاؤں تک حضرت کے کپڑے اتروا دی، حضرت نے اتر دیے، لکھا ہوا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، وہ عمر پالن پوری جس کے ہاتھ پر لاکھوں انسان نے اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اب دنیا میں اتنا گھناؤنا کام کرے گا، تیرا گریبان ہوگا اور خدا کے عمر پالن پوری کھڑا ہوگا اور بتائے گا اس کو اللہ کے سامنے تو یہ گھناؤنا الزام کس دنیا پر تو نے میرے سر پر سونپا ہے۔ اتنے بڑے ناپاک، اتنے زبان کے کہنا چاہیے کیڑے اور اتنے دل کے ناپاک شاید ہوئے زمین پر علماء کے درمیان پر قوم نہیں پائی جاتی جس طرح کے تم میں۔ اللہ خدا کی پناہ، کہتے ہیں مولانا عمر صاحب پالن پوری ٹھیک ہو گئے، انہوں نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب کو جا کر کہا کہ حضرت جی میں تو ٹھیک ہو گیا، آپ کے اوپر بھی اثر آپ بھی چلے۔ حضرت جی کمرے میں تشریف لائے اور سر سے لے کر پاؤں تک سارے کپڑے اتار دیے، کہتے اگر ان اللہ کے بندوں کی ہندوستان میں یہ قربانی نہ ہوتی، ان اللہ کے بندوں کی ہندوستان میں یہ تبلیغی جماعت نہ ہوتی، تمہارا نام لینے والا اس ہندوستان میں کوئی بھی نہ ہوتا۔ تمہاری مدرسے کتنی، تمہاری مسجدیں کتنی ہیں، تمہارا وجود کتنا ہے، کس بلبوتے پر؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ تبلیغی جماعت کے نوجوان جنگل جنگل جاتے ہیں، ویرانوں میں جاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، بھگائے جاتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، پاؤں پکڑتے ہیں، کلمہ پڑھواتے ہیں، اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، اور جب بن جاتا ہے تو تم اپنے شیطانی نظام لے کر چلتے ہو کہ نہیں یہ تو بیچارے مشرک ہیں، اب تم ہماری لائن میں آ جاؤ۔ تم ایک نوجوان بتلا دو جس کو تم نے براہ راست سمجھایا ہو، یہ سارا کا سارا یہ تمہارا تبلیغی جماعت میں چلایا ہوا ہے۔ تم سے بڑا چور اور تم سے بڑا گھناؤنا اور تم سے بڑھ کر بدعمل اس دھرتی پر کوئی نہیں کرے گا۔ کہیں گے صاحب ہمیں کیا معلوم کہاں ہوتا ہے کچھ، ہم بس سے پوچھو کیا ہو رہا ہے۔ ابھی چلے جاؤ علی گڑھ سے لے کر ہاتھ راستے بیچ میں، ابھی وہاں کے لوگوں سے میری بات ہوئی 20 دن پہلے، علی گڑھ ہاتھ رس کے بیچ میں ایک جماعت کے مولوی صاحب گئے اور کا کھمبا لا کر کارگزاری سنائی، کہاں کے مولانا تقریباً 60,000 لوگ ہیں جو مردک ہونے کے سہارے پر کھڑے ہوئے،
کہتے تنہا میری جماعت کی، وہاں گئی اور پٹی اور مار کھائی، اپنے پیسے کو خرچ کیا، اور اللہ کا شکر ہے ان 60,000 کے اندر سے تقریباً 200 آدمی ہم نکال کر لے آئے جو کلمہ پڑھنے والے اور قرآن کریم کے پڑھنے والے بنے۔ تمہیں کیا معلوم کیسے انسانوں کو لیا جاتا ہے؟ تمہیں کیا معلوم کس طرح سے قربانیاں دی جاتی ہیں اور کس طرح سے پیٹ پر پتھر باندھنے والے نبی کی نقل کر کے اس دنیا کے اندر دین کے پیغام کو پہنچایا جاتا ہے۔ پار سے آئے چلے گئے، نظرانہ بھی وصول ہو گیا، کچھ قوم کو گمراہ کر دیا اور کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ غلام احمد قادیانی بھی یہی کہا کرتا تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں، عبداللہ چغال بھی یہی کہتا تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں، نیاز فتح پوری بھی یہی کہہ کر چلا گیا ہم عاشق رسول ہیں۔ ایک عاشق رسول اتنا خطرناک گوڑ ہے، اس کو لگا لو اور اس کے پیچھے جو چاہے کرو، اس کے بعد لگتا ہے کہ دنیا آزاد ہو جاتی ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی ان کے متعلق کہ کس طریقے پر انہوں نے احناف کے خلاف ایک نشانہ بنایا اور دنیا کے اندر اسلام کو لے کر چلے۔ میں آپ کا عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو توفیق مرحمت فرمائی، آپ نے مسئلے کو سنجیدگی سے لیا، اس حقیقت کو چھوڑیے گا نہیں ایک منٹ کے لیے بھی کہ جس طریقے پر اگر کوئی پیغام آ جائے اس کو لینا ہے، اسے سمجھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کا کوئی مفتری، دنیا کا کوئی سامری یا دنیا کا کوئی بگاڑ کھاتا کرنے والا آ جائے اور آپ کے عقیدے میں کچھ اور کر کے چلا جائے، اس کا آپ کو پتہ بھی نہ چلے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے ذریعے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر تو دینی کاموں کی توفیق مرحمت فرمائی۔ ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو بات آپ کے سامنے آخری پیغام کے طور پر کہی ہے، ایک پیغام دنیا کے سامنے وہ یہ دے کر گئے باقاعدہ کسی کی بات کو مت مانو، کسی کی بات کو نہیں۔ امام صاحب کا نام خدے لیا، احترام کے ساتھ لیا، میں محفوظ ہوئے اعتماد کا ذکر کرتا ہوں، بہت نام لیا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لگ رہا تھا کہ آج امام صاحب کو بالکل انوارات اور رحمت سے دھکے ماریں گے۔ بڑی خوشی کی بات، بڑی خوشی کی بات ہے، اچھی بات، لیکن قوم سے کہہ رہے تھے کہ کسی کی بات کو مت مانو، صرف قرآن و حدیث کی مانو، ہمیں بھی تمہاری اس بات کا اعتبار ہے، ہم بھی کہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ والی بات سنی چنے کے بیچنے والے نے، یہ بات سنی پپیتے کے بیچنے والے نے، یہ بات سنی مونگ پھلی کے بیچنے والے نے، اور یہ بات سنی گڑ کے بیچنے والے نے کہ کسی کی مت مانو، براہ راست قرآن و حدیث کی۔ اب ذرا مونگ پھلی والے سے پوچھو کہ بھائی جی تمہیں کیا معلوم کہ قرآن میں کیا آیا ہے؟ کہ تمہیں کیا معلوم کہ تم نے بتاؤ پپیتے والوں کہ تم نے کیا کہا کہ کسی کی بات کو مت مانو، براہ راست قرآن مجید سے مسئلے کو حل کرو۔ براہ راست بیچارے، ارے اللہ کے بندے اگر یہ کہہ کر گئے ہوتے کہ بھائی علم حاصل کرو، کسی کے چکر میں مت پڑو، 15 10 سال لگاؤ ان علماء کی طرح قرآن کا علم حاصل کرو، اس کی گرامر کو پڑھو، عربی زبان کو سمجھو، اگر یہ والی بات کہی ہوتی تو رب کعبہ کی قسم ہمیں کوئی اطلاع نہ ہوتا۔ بڑی اچھی بات، لیکن بیچارے دیکھو لے لیجیے، اب ہم ان سے براہ راست یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بقاعدہ تم دیکھو، تو ہم ان سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ان کے یہاں پر کچھ چاہنے والے موجود ہوں ہمارے اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں کہ براہ راست دیکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ اور بتا دو۔ ایک آدمی جس کو حدیث شریف نہیں آتی اس کے سامنے بخاری دے دی، اگر وہ کسی سے معلوم کرتا قاری صاحب ذرا بتائیے، تم کہتے ہیں تقلید ہو گئی تو اتباع ہو گیا، تقلید کرنی نہیں ہے، امام اعظم کی پوچھنا مت، خبردار پوچھنا مت، اور بیچارے کو پکڑنا آتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے چوراہے پر کھڑا کر دیا، اس کے حق میں تم نے کی بات کیا، حقیقت کے ساتھ کیا کرے گا وہ بیچارہ؟ شاید آپ کو نہیں معلوم، یہ تماشا آج کل سنبھل میں بہت ہو رہا۔ لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو براہ راست دیکھیں گے، صاف صاف بات، بالکل دیکھنا شروع کر دیا۔ بخاری شریف اس غیر مقلد طبقے کی طرف سے اس کا ترجمہ آ گیا اور باقاعدہ 4 جلدیں ہیں غالباً، وہ تمام کو تقسیم کی جا رہی ہے کہ علماء سے مت پوچھو، خود دیکھو۔ بڑی اچھی بات ہے،
اب جب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، ایک دن ایک صاحب کے پاس ایک صاحب پہنچے، یہ دیکھنے کا نتیجہ کیا ہے ذرا غور کیجیے گا. یہ تو علماء کرام بتائیں گے دوائیاں سفید ہو گئی. 15 سال اپنے آپ کو کھینچا اور بالکل کچے اس طریقے پر زندگی گزاری. نہ اس زمانے کے اندر پنکھے تھے، نہ اس زمانے میں لائٹوں کا انتظام تھا. ان اللہ کے بندوں نے محنتیں کی اور تب جا کر یہ دارالعلوم اور تب جا کر یہ کتابیں اور تب جا کر یہ مثلاً حدیث کا مقام سامنے آیا. ان اللہ کے بندوں نے پڑھانا شروع کیا. نتیجہ کیا نکلا تو دیکھنا شروع کیا. ایک نوجوان پڑھ رہا تھا حدیث کی کسی اردو کی کتاب میں کہ حضور پاک علیہ السلام نے راج میں تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں اوپر گئے، رب العالمین کی جانب سے 50 وقت کی نمازیں ملی. ٹھیک ہے، بہت دیر کے بعد جب پوری بات نہیں لوٹ کر آئے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے معلوم کیا کہ کیا ہوا کہ رب العالمین نے 50 وقت کی نماز کا توبہ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے قوم کا تجربہ ہے، جاؤ واپس درخواست کرو جا کر کچھ کم کر دیا جائے. آپ اوپر تشریف لے گئے، لوٹ کر آئے اور پھر گئے تو دوسرا والا ظالم جو کھڑا ہوا تھا اس بیچارے کو حدیث کا رب تو نہیں معلوم، کس طرح سے صحابہ کرام اللہ کے رسول کو بیان کرتے تھے، کس طرح سے امام بخاری بیان کرتے ہیں، کس طرح سے امام شافعی بیان کرتے ہیں. اب یہ بیچارہ چنے کا بیچنے والا، مونگ پھلی کا خریدنے والا، اب اس بیچارے کو کچھ نہیں معلوم. ایک نوجوان کہتا آئے اور گئے، آئے اور گئے، آئے اور گئے. دوسرا کہتا کہ وہاں لفٹ لگی ہوئی کے بار بار آ جا رہے تھے. ہنسنے کی بات نہیں، اس ظالم میں ایمان بتاؤ پر لگا. میں مفتی نہیں ہوں مگر علماء کرام کا معلوم کرو کہ یہ آدمی ابتدا اللہ کے رسول کے انکار کے قریب پہنچ تک نہیں پہنچ سکتے. دو تم انسانوں کے ہاتھ میں بخاری اور کھلواڑ کراؤ، کل کو تمہارا کھلواڑ ہوگا اور یہ جہنم میں تمہیں گھر دیں گے کہ گمراہ کرنے والے یہ لوگ. اتنا خیال سمجھا کہ جو چاہے کچھ بھی کرے، اپنی طرف سے کرنا جو چاہے کرنا شروع کر دے. ایک صاحب بھاگے بھاگے ہمارے پاس آئے. دو آدمی دنیا میں بہت پریشان کیے جاتے ہیں، ایک تو مولوی صاحب، ایک اور ہے. آپ کے مجموعے بیان میں کروں گا ایک مخلوق اور بھی، یہ شرافہ کا مجموعہ ہے. ایک صاحب بھاگے بھاگے آئے کہ مولوی صاحب 7 سال کا بچہ امامت کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں کوئی انسان 7 سال کا بچہ امامت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا کہ بالکل نہیں کر سکتا. کہنے لگے مولوی صاحب بھاگی عمر چلے رہی ہو یہیں پر. میں نے کہا 20 سال ہو گئے مدرسے میں پڑھاتے ہوئے، یہاں تو بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ ہم مولوی بھی دو مدرسے تھے، مسجد تک اس کا علاوہ ہوتی نہیں. بولے ٹھیک ہے آ رہے ہیں. 3 آدمی باقاعدہ لنگی باندھتے ہوئے، ایک بنیان میں تھے، ایک تو اوپر کچھ کرتا بھی تھا جو پلے داروں کی لنگی نہیں ہوتی، تو ادھر سے کونا ادھر سے کونا، تو ماشاء اللہ بخاری یہ چلے آ رہے ہیں بالکل ایسے جیسے تاریخ لینا کی کوئی کتاب ہو. بالکل نہ لانے والے کو شرم نہ بھیجنے والے کو شرم. تم کھلواڑ کر رہے ہو بخاری کے ساتھ. کم از کم انہیں احترام بتایا ہوتا، انہیں وضو کرایا ہوتا، انہیں اس سے آداب کھلائے ہوتے. یہ آقا کی وہ کتاب احادیث کی روئے زمین پر قرآن کے بعد نمبر 1 پر اس کا مقام ہے. اگر کچھ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھو. میں نے کہا جی میں نے تو تھوڑا بہت پڑھا ہے، آپ ہی پڑھ کے سنا دو. بولے نہیں تم پڑھو. میں نے کہا تم ہی پڑھو. پڑھنے لگے وہیں پر کھولا اس کو، اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حضور پاک علیہ السلام کے پاس ایک بار کیا سمجھے، ایک دفعہ ایک قبیلہ آیا، اس نے اسلام قبول کیا، آپ نے تربیت فرمائی، سبق دیا، ہدایات دی. جب وہ واپس جانے لگے آپ نے فرمایا تم میں سے جس آدمی کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ تمہاری امامت کرے، تم کو نماز پڑھا. خلاصہ یہ ہے جب وہ قبیلہ اپنے گاؤں میں پہنچ گیا تو جا کر وہ کہتے ہم نے تلاش کیا. ہم نے کہا بھائی تمہیں کتنا یاد، تمہیں کتنا یاد. کہتے ہیں ایک چھوٹا بچہ تھا 7 سال کا تقریباً، اسے سب سے زیادہ یاد تھا. بہت بچے ذہین ہوتے ہیں، اسے بیچارے کو یاد نہیں ملا. تو کہتے ہیں ہماری قوم نے انہیں کو امیر بنا لیا اپنا امام کہ تم نماز پڑھو. کہتے ہیں دیکھو بخاری شریف میں موجود ہے 7 سال کے بچے نے امامت کی کہ نہیں کی، تم نے ابھی منع کیا. میں نے کہا جی پھر پڑھو. پھر پڑھا. کہتے ہیں ہماری قوم میں اس بچے کے علاوہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا. میں نے کہا اس سنبھل میں اللہ کا شکر ہے 5 تو تقریباً علماء موجود ہیں.
اگر حافظوں کو گننا شروع کرو گے تو ہزاروں کی مقدار میں، اور پڑھے لکھے طالب کے تلاش کرو گے تو نہ معلوم کتنوں کو پہنچیں گے. کہتے ہیں یار ہمیں بیوقوف بنا دیا، اس کا مطلب یہ خود ہی فرمائے جتنا رٹوایا تھا اتنا تو رٹا ہوا تھا، ختم ہو گئی. کہتے ہیں یار وہ تو الو بنا دیا، ٹھیک ہم جائیں. چلے گئے. صبح کو پھر ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی خیریت؟ کہتے نہیں جی ذرا آپ نے ہمیں بیوقوف بنا دیا. کچھ بھی اب بچاروں کا کچھ کر کرا تو ہو ادھر کی سمجھ میں آئی تو تمہاری ٹھیک ہے. اس لیے تو کہتے ہیں اپنے آپ کو علم کے میدان میں لاؤ، اس لیے کہتے ہیں عربی کے گرامر سیکھو، اسی بنیاد پر کہتے ہیں پہلے ان کو قواعد پڑھاؤ، ان کو بخاری کا ادب کو، اور اس کے بعد کھل کر کہتے ہیں ان کو بخاری کے تعلیم کے لیے عام کون سی بات پانی منگوا دے گا. ایک صاحب ہمیں تشریف لائے، کہنے لگے جی مولوی صاحب نماز کے لیے عورتیں آ سکتی ہیں کہ نہیں؟ عورتوں کو لانے کو بڑا دل جا رہا ہے، لگ رہا ہے اکیلے دل نہیں لگ رہا ہے. ہمیں مغفل مت سمجھو، ہم تم سے نہیں بات کر تمہاری فطرت سے لے پاتے. جو اٹھیلیاں ہو رہی ہیں ہم کوئی مغفل نہیں تھے، ان لوگوں میں شمار مت کرنا جو اندھے ہو کر آنکھیں بند کر کے زندگی گزارتے ہیں. اللہ کا شکر ہے اپنے بزرگوں کے جھوٹا سیدھا کرنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ جھنڈ دیے. بہرحال آ کر کہنے لگے مولوی صاحب اگر مسجد میں اور سے جانے لگے تو ہم نے کہا بھائی اس زمانے میں کوئی گنجائش نہیں. کہا یہ بخاری شریف میں تو ہے، فلاں میں بھی ہے، فلاں میں بھی. میں نے کہا آپ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں. پہلے میں نے اس بات پکا کیا آپ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں. میں نے کہا میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں کہ بخاری میں حدیث بھی ہے، آپ کا ہے تو لے کر نہیں آ رہے. آپ تو لانا شروع کریں پہلے تاکہ تبلیغی جماعت کے نوجوانوں کی محنت ختم ہو جائے. پھر چوراہے پر کھڑا ہونے والا کوئی نوجوان کہیں نہیں ملے گا، وہ سارے کے سارے لوگ بھروا رہے ہوں گے مسجد کے اندر. آپ کہیں تو آپ کے لیے پانی بھر دو، کوئی کہے گا مسلح ٹھیک کر دو، تو پھر یہ مسجد یہ اللہ کے بندوں کی جگہ باقی نہ رہ سکے گی. تم اس کو شیطانی اڈوں میں تبدیل کرو گے کیونکہ تم نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس کی روح کو نہیں سمجھا، اس کو پامال کرنے کی کوشش کی. یہ کون سی بات ہے؟ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ لے کر آئیے، ہم کہتے ہیں آپ پہل تو کریں، آپ لانا شروع کریں، اور جب ہم دیکھیں گے اس عمل کے اندر برکت ہے تب ہم غور کر کے بتائیں گے. تم چاہے تو لے کر نہیں آتے، جو دنیا کو دعوت دیتے ہوئے چلے جا رہے ہو کہ اور تو نام چاہیے. اگلی بات آپ سے کہا جاتا ہے کہ حدیث کو براہ راست سمجھو. اس جملے کو یاد رکھیے گا، براہ راست سمجھو. براہ راست مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ ان علماء کرام کو بھی اس سے نکالو. یہ تمہارا گربان پکڑے ہوئے یہ اصلاح معاشرہ کی باتیں کرتے ہیں. ہم اس موقع پر ایک بات اور بھی جاننا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک مثال دو. ابھی گنگا میں سیلاب آیا، سنیے گا بات کو. اس گنگا میں سیلاب آیا، بجنور کا پورا علاقہ بڑی مقدار میں تباہ ہوا. آگے آ جائیے کاشیپور کے علاقے میں تباہی وہاں پر آئی، اور آگے آ جائیے ریوڑی میں تباہی وہاں آئی، مراد آباد کے قریب آئی. ایک بستی ہے تانے کی آبادی صرف ایک بستی 27 دن تک روزانہ ایک بستی سے وہاں کے مسلمانوں نے تقریباً 22 رس بھر کر روزانہ کھانا پہنچایا. 22 رس بھر کر میں گیا ہوں وہاں، میں نے خود جا کر دیکھا، میں نے لوگوں سے معلوم کیا. بارش اللہ کے بندوں نے روزانہ بھیجے، ہم بھی اس علاقے میں گئے. ایسے خطرناک منظر سامنے آئے، اگر آج بھی سامنے آ جائے طبیعت رہ جاتی ہے. ایک بوڑھے آدمی کی لاش، اس کے پیٹ سے ایک لڑکی اور لڑکا بندھے ہوئے اور لاش کہتی ہوئی چلی جا رہی. بیچارے نے اپنے بچوں کو غالباً اس لیے باندھ لیا تھا کہ اگر پانی کا تیز چھوٹا آیا یا بہاؤ آیا میں اپنے آپ کو بچا لوں گا تاکہ بچے دیکھ نہ جائے. مگر خود بھی چلا گیا اور بچے بھی چلے گئے. ایک اور منظر دیکھنے کو ملا، ایک عورت کی لاش
اس سے ایک ہاتھ میں ایک گڑیا بنی ہوئی ہے اور دوسرے والے ہاتھ سے دوسری لڑکی بنی ہوئی ہے اور تینوں لاشیں بہتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. ہم سے کتنا جاننا چاہتے ہیں. ٹھنڈا پانی تھا بھائی. بہرحال اس طرح کے خطرناک مناظر سامنے آئے. لوگوں نے اپنے اپنے طور پر کھانے کا انتظام کیا, کپڑے بھیجے, لباس کا انتظام, بچھونے کا انتظام, سب کچھ انتظام کیے. یہ بھی تو دنیا میں موجود تھے. حسن پور میں بھی تھے, سنبھل میں بھی تھے, مراد آباد میں بھی تھے. مجھے ذرا کہیں سے بتلا دے انہوں نے ایک ٹوکری سامان امت مسلمہ کے لیے کہیں سے لے جاؤں. تحقیق کرو جا کر جو اللہ کا بندہ امت کے مسئلے میں شریک ہوتا ہو ہم سب جا کر مانیں گے کہ واقعہ تم امت محمد یہ بچ کے آتے اور تم امت کے ہم شریک ہو. کہیں بھی نظر نہیں آئے. تمہاری شادیاں کھلے عام نظر آتی ہے. اسلام کی دھجیاں تم ہو. جہیز کے نام تم لڑکیوں کے گھروں پر جا کر ڈالتے ہو. تم ایک مثال دے دو پورے علاقے میں جہاں پر سنت کے مطابق شادی ہوئی ہو, ورنہ ہم سے مثال لے لو. ہم تمام مثالوں کو کھڑا کر دیں گے اور علماء کی مثال دیں گے جو لڑکی کو لے کر آئے اور بغیر جہیز سے لے کر آئے. تم ایک مثال دے دو. ہم کیسے مان لیں اس بات کو کہ واقعہ تم حضور پاک علیہ السلام کے شہدائی نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کوئی مخفی طاقتیں ہیں, کوئی مخفی ہاتھ ہیں جن کے اشارے پر تم کام کر رہے ہو. اگر سچے مسلمان ہوتے تو امت کے ہر میدان کے اندر کام کرتے. نہیں مسئلہ بہرحال بات چل رہی تھی. میں صرف ایک بات عرض کروں, اس کے بعد آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. یہ جو کہا جاتا ہے نہیں کہ خود دیکھو حدیث کو, یہ بات آج کی نہیں ہے. حضرت علی کے زمانے میں یہ تولہ ایسا پیدا ہو گیا تھا. اس نے بھی یہی کہنا شروع کیا کسی کی مت مانو, کسی کی مت مانو, صرف قرآن و حدیث کی مانا کرو. بس نوجوان ہے, جوانی کا جنون آپ جانتے ایک بار دماغ کے اندر بیٹھ گئے, سوچنے کو تیار نہ. صحابہ کرام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بار بار بلاتے سمجھاتے اور یہ کہتے کہ کیسی باتیں کرتے ہو. یہ صحابہ کرام موجود ہیں, حضور پاک علیہ السلام کے تربیت یافتہ موجود ہیں, آپ کے چاہنے والے موجود ہیں, آپ کے حدیثوں کے سننے والے موجود ہیں. یہ تم کیسی باتیں کرتے ہو کہ براہ راست. ان نوجوانوں نے کیا کہا؟ ان نوجوانوں نے یہ بات کہی 3 آدمیوں کو جب تک قتل نہیں کرو گے مدینہ منورہ میں دارالاسلام کے اندر سکون نہیں ہو سکتا. 3 آدمیوں کو قتل کر دو. اس زمانے کا اس ٹولے نے, اس جنوبی ٹولے نے یہ بات کہی. نمبر 1 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, نمبر 2 امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نمبر 3 عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ چوٹی کے صحابہ کرام نے کہا کہ ان تینوں کو قتل کر دو تب جا کر سکون کو واقع. ان ظالموں نے ایسا کیا. حضرت علی کو حملہ کیا گیا, ان کو شہید کر دیا گیا. امیر معاویہ اس دن خود میں نئے نماز پڑھانے کسی اور کو سے کیا, اس لیے حملے سے محفوظ رہے. اور ابو موسیٰ اشعری یا عمرو بن العاص وہ ان دونوں میں سے کوئی ایک بیمار تھا, اس دنیا سے وہ بھی نہیں آئے تو وہ بھی بچ گئے. ہم سے کتنا کہنا چاہتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان سب کو بلایا, کہا جواب سن لو آگے. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ قرآن کی مانیں گے, اس کے علاوہ کسی کی نہیں مانیں گے. میں نے سنا ہے آپ کے یہاں شاید کسی ٹھیلے پر لکھا ہوا ہے, کسی پپیتے والے کے ٹھیلے پر لکھا ہوا ہے نہ قرآن کی کسی کی نہیں مانیں گے قرآن حدیث کے علاوہ. جناب پپیتا ہماری درخواست سے ہاتھ چھوڑ کر
اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اللہ کے بندو، کم از کم کچھ علم تو حاصل کر لو، مت ماننا کسی کی، ہم بھی تم سے کہنا جا رہے ہیں، مگر اتنی صلاحیت پیدا کرو کہ تمہیں قرآن حدیث کا علم آ جائے۔ آپ نے بلایا، سب جمع ہو گئے اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا تمہاری نہیں مانیں گے۔ حضرت علی سے کہتے تمہاری نہیں مانیں گے۔ ارے بھائی ان کی سن لو، ان کی بھی نہیں مانیں گے، کس کی مانو گے؟ کہا قرآن کی مانیں گے۔ بس حضرت علی تشریف لائے، حضرت علی نے اس سارے مسئلے کے بیچ میں کھڑے ہو کر قرآن شریف کو یوں خاص کیا اور سب کے سامنے کہا ایھا المستحدث، ایھا المستحدث، اے قرآن کریم بول، قرآن بول، قرآن بول، قرآن بول۔ سارا محمد دیکھ کر ہنسا کہ یہ تو قرآن مجید ہے، لکھائی ہے، روشنائی ہے، پیج ہے، اس میں کچھ ورق ہے، یہ کہاں سے بولے گا؟ کہا تم کیوں کہتے ہو کہ قرآن کی مانیں گے، ہم تمہاری نہیں مانیں گے؟ حضرت علی کہتے ہیں اگر میں بیان کرتا ہوں میری ماننے کو تیار نہیں اور قرآن کریم قیامت تک بولنے کو تیار نہیں، فیصلہ کیسے اس ہوگا؟ حدیث شریف کی تشریح کون کرے گا؟ حدیث کی تشریح کون کرے گا؟ تم کرو گے، یہ علماء کرام کریں گے، تم کرو گے، سنیچر فیصلے والے کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء کرام اپنے آپ کو ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ہمارے جملے کو سنو اور نوٹ کر لو جن کے اوپر، ہم ٹھیکیدار نہیں مگر علم کی چوکیدار ہیں۔ ہم ٹھیکیدار نہیں، ہم علم کے چوکیدار ہیں۔ ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں دینے والے کو اور سنگارے کے دیکھنے والے کو حدیث قرآن نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کسی کو بولنے کا نہیں چاہتا ہے ہم کو کیا کہتے ہیں؟ تم سے پہلے علم حاصل کرو، عربی کو پڑھو اور حدیث کو جانو اور اس کے بعد پھر تم وہ چاہے کرنا، تمہارا پورا اختیار ہوگا، مگر جہالت کی زندگی میں ہم تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہیں۔ بس غالباً میں اپنی بات کو نہیں کہہ چکا، مگر ایک بات کہہ کر جانا چاہتا ہوں۔ اس طرح کے جلسے ہمارے بزرگوں کا مزاج نہیں تھے، نہیں ہو سکتا ہے کل کو چل رہے پر یہ مضمون آئے کہ ساری دنیا کے اندر امت کاٹی جا رہی ہے، یہ علماء کرام آپ ہمیں لڑنے کو تیار کھڑے، اس کے بعد تم نے ہی ہے سمجھے نہیں، تم نے بچایا ہے سمجھے نہیں، تم نے نہ بلایا ہوتا ہم اپنے بزرگوں کو دیوبند سے باہر سے کبھی جنت نہ دیتے۔ ان کے بڑھاپے کو دیکھو، ان کی بے چینی کو دیکھو، ان کے اضطراب کو دیکھو، کس مجبوری کی حال میں سفر کر کے آئے ہیں تاکہ امت کے سامنے حدیث قرآن کی باتیں سامنے آ جائے۔ آخری بات، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب یہ ہو کیوں رہا ہے اس زمانے کے اندر؟ ہاں اس بات کو لے لو، یہی میرا پیغام اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، اور اس پیغام کو لے کر جاؤ، اس حقیقت کو سمجھو، کسی جاہلی کی باتوں میں مت آنا، جذباتی مت بننا، الو پلے کی باتوں کا کوئی حل نہیں ہوا کرتا۔ علم کے مسئلے میں علماء کرام کی بات کو مانو، وہ علم کے جاننے والے ہیں، وہ قرآن کے جاننے والے ہیں، وہ گمراہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی مولوی گمراہ کرے گا وہ اپنے آپ کو جہنم کا انسان بنائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب یہ سب کچھ برحق ہے تو اس زمانے میں کیوں ہوگا؟ اس کا جواب کر دو۔ ابھی کچھ زمانے پہلے آپ نے دیکھا افغانستان کے اوپر اس زمانے کے سب سے بڑے فرعون نے حملہ کیا کہ نہیں کیا؟ اتنی بات جانتے ہو؟ اور وہ فرعون اتنا خطرناک کہ دنیا کا قبول تقریباً اپنی گردن کو اس کے آگے جھکا چکا ہے۔ سب نے اس کو بہت سمجھ مانا ہے، سب نے اس کو دیو کا مانا ہے، سب نے اس کو بڑی طاقت کہا ہے۔ جو یہ کہیں گے وہ ہوگا، جو نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ دنیا کی تمام طاقتوں نے اکثریت کے ساتھ اس کو مانا، اگر نہیں مانا تو اس دنیا کے اوپر نمبر 1 طالبان کی وہ جماعت ہے جنہوں نے ان کی خدائی کا انکار کیا۔ ہم تمہیں ماننے کو تیار نہیں، چاہے ہمارا وجود ہے کہ نہیں۔ زبردستی کی خدمت کرو، حقیقت کے پر خط رکھ کے بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں۔
پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ امریکہ نے 1 سال 2 3 4 5 6 7 8 9 8 سال سے لانے کو تیار ہو جا رہا ہے، مگر وہ قوم جس کے پیٹ کے اوپر تھے، جس کے پیٹ کے اوپر تمام تر مصیبتیں آئی، ہار ماننے کو تیار نہیں۔ انہوں نے ایک بات کہہ دی، مر سکتے تھے مگر اپنے دین کو، اپنے رسول کے دامن کو نہیں چھوڑے۔ تحقیق کی گئی امریکہ سے، یہ پتہ لگاؤ یہ کون ہے، کس طرح کے لوگ ہیں، کہاں سے آئے، کہاں پہنچے، کیا ذہنیت ہے، کون سے مسلک کے ماننے والے تھے۔ پتہ چلا کہ پورا افغانستان مسلک کے اعتبار سے امام اعظم کی اتباع کرتا ہے۔ یہ والا خمیر وہاں نہیں پائے جاتا، یہ دوگلے وہاں نہیں پائے جاتے، یہ ممبروں کے وہاں نہیں پائے جاتے، یہ چور، یہ اچکے، یہ قوم کے پہنچانے والے یہ وہاں نہیں پائے جاتے۔ میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں، جب امریکہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ سارے کے سارے حنفی تھے تو امریکہ نے ایک بات طے کر لی کہ ساری دنیا میں دیکھو کہ کہاں پر زیادہ حنفی ہے اور کہاں کم۔ دیکھو ساری دنیا میں پتہ لگ رہ گیا، نمبر 1 پر ہندوستان میں، نمبر 2 پاکستان میں، پھر اس کے بعد بنگلہ دیش، پھر اس کے بعد برما اور اس کے بعد لنکا۔ بس صاحب بہادر کا حکم ہو گیا کہ حنفی اپنی طاقت کے اعتبار سے اتنے خبر نہ رکھے، لہٰذا کچھ بھی کرو ان کو دنیا کے اندر سے اڑا کر دے۔ یہ ہے حقیقت جو اندر کی خبر میں چاند ہے، جو اس زمانے کے اندر چلی جا رہی ہے۔ جب پتہ لگایا گیا یہ سارے کے سارے حنفی، اس دنیا پر کوشش کی گئی کہ نمبر 1 پر یہ دیکھو یہ پیسے کے بنیاد پر آئیں گے کہ نہیں، پیسے کو چھو کر مار دی۔ پھر یہ دیکھو کہ طاقت کا گھر دے کہ نہیں، اس کو بھی چھو کر مار دی۔ اور جب یہ بھی ہو گیا یہ بھی، تو دنیا کے کچھ شیاطین کو پکڑ گیا اور ان سے کہا تم ان کے بیچ میں چلے جاؤ اور جا کر حدیث رسول کی باتیں کرو، ان کا موضوع الگ کرو، ان کو نئی نئی باتوں میں لگاؤ، ان کے مسلک کی پختگی کو کمزور کرو۔ یہ ہے جو سارے سعودی عرب کی چاچی اور اس کے پیسے لے کر غلامان طور پر محلے جا کر یہ وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ہم آپ سے معلوم کرنا چاہتے ہیں ذرا یہ اہل حدیث غیر مقلد والا معاملہ 5 سال سے ہے، 10 سے ہے کہ 50 سال سے، کہ بتاؤ جی تم کو معلوم کب سے ہے جی؟ کہتے بولے 3 4 سال سے، 5 سال سے، اور افغانستان کا کب سے ہے جی؟ جوڑنا ہو کیا بہت پہلے مسلمان نہیں تھے؟ ہمارے پاس اسی طریقے پر نماز پڑھ کے چلے گئے، ہمارے دادا کے طریقے پر نماز پڑھ کے چلے گئے، ہماری کشتیں پڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس زمانے میں ہماری نماز کی فکر قائد نہیں تھی، اس زمانے میں ہماری نماز کی فکر قائد ہو گئی کہ امت مسلمہ بغیر فاتحہ کی نماز پڑھ رہی ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ارے تم کہاں سے؟ ہو سکتا ہے کہ تم یہ کہو ہم نہیں تھے، اگر تم بھی تھے تمہارے باپ موجود تھے، تمہاری جماعت موجود تھی، تمہارے علماء موجود تھے، مگر اس زمانے میں خرید غلام نہیں تھے، تمہیں پیسہ نہیں ملا تھا، اس دنیا کا کام نہیں کیا، آج پیسے مل گئے تو تم یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ سمجھو حقیقت میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہمارے مفتی عفان صاحب یہاں کا صرف نہیں رکھتے، سعودی عرب کے اندر حرم شریف کے شہر میں، حرم شریف کے شہر میں، کعبۃ اللہ کے شہر میں ہمارے حضرت مفتی عفان صاحب، مفتی سلمان صاحب دامت برکاتہ کے چھوٹے بھائی تشریف رکھتے تھے۔ مغرب بعد ایک اہل حدیث کی تقریر ہو رہی تھی، حج کرنے والے جانتے ہیں حرم شریف میں ایک حلقہ یہاں پر، ایک یہاں، ایک یہاں، ایک وہاں، تمام درجے قرآن کے حلقے ہوتے ہیں، کہیں حدیث شریف کا، کہیں کچھ اور۔ ایک ساتھ بیٹھے وہ بیان کر رہے تھے کہ دیوبند کے حساب کو چیک کرنے کے لیے رسول اللہ خدا سے آپ ذرا بہت فرمائیں کتنے بدلے، کتنے بڑے چھوٹے موتی اور مسئلہ اعلیٰ درجے کے منافق، تمہیں شرم نہیں آئی؟ میدان شرم نہیں کہہ رہے، خدا کی گھر کے سامنے بتاؤ کسی دیوبندی کا نام جس نے اپنی زبان سے یہ بات کہی ہو، ہم اس کے ساتھ آج مفادہ کرنے کو تیار، ہم بات کرنے کو تیار نہیں، ایک کا نام کا مفتی عفان صاحب کھڑے ہو گئے، کہا مولوی صاحب جھوٹ بول رہے ہو، شرم آنی چاہیے تم کو، تم نے جھوٹ بولا، حرم کے اندر جھوٹ بولا تم۔ اس کے تو آنکھیں پھٹ گئی بیچارے کی، سمجھے بھاشا کے سارے اپنے ہیں، یہاں تو کچھ اور بھی نکلے، مفتی صاحب کھڑے ہو گئے تو 50 اور بھی کھڑے ہو گئے کہ تم جھوٹ بول رہے۔
آرڈر ہو گیا، مفتی صاحب کو پولیس نے پکڑا اور لے جا کر کمرے کے اندر بند کر دیا. وہاں بڑے بڑے علماء بیٹھے تھے. کہا کیا ہوا حضرت؟ کہا کہ میری کوئی غلطی نہیں کی ہے. ان لوگوں نے سمجھایا کہ حضرت اگر حرم شریف میں ایسے لڑائی ہوگی، ہر آدمی اپنی آوازوں کو بلند کرے گا تو کیسے کام بنے گا؟ آپ کو تو کم از کم خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. مفتی صاحب نے فرمایا جب غلطی اگر اعلان ہو اس کا جواب سب کے سامنے ہونا چاہیے. اگر میں چپ رہ جاتا یہ سننے والے یہ سمجھتے کہ واقعہ دنیا میں ایسا ہوا، میں نے اسی انکار کیا. کہا کہ پوری بات بتائیے اور پوری بات لکھ کر دی کہ حرم کے صحن میں ایک غیر مقدس اور کھل کر رہنے دو اپنے وقت کا جھوٹا مفتری جذبہ حرم کی دیواروں کے نیچے اور کعبۃ اللہ کے سامنے دیوبند پر الزام لگاتا ہے. یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے تمہیں ساری تکلیف تمہارے پیٹ کا درد دیوبند سے قائد ہے، تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ دیوبند کے لوگوں نے تمہارا ناک کم کر دیا ہے. کیا سمجھتے ہیں دیوبندیت کو؟ اس کی دیوار ہندوستان میں کتنی جاری ہے ہم تم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں. جب پنجاب اس دنیا کے اندر ہندوستان میں ویران ہوا 1947 کے بعد تقریباً 30,000 مسجدیں ویران ہوئی. 30,000 مسجدیں ویران ہوئی. سارے کے سارے چھوڑ کر پاکستان چلے گئے. ماں یہ سوچنا باقی تھا. حضرت کے ساتھ 2 دفعہ میرا بھی جانا ہوا. وہاں کی جماعت کے لوگوں نے محنت کر کے پنجابی بھائیوں سے ملاقاتیں کر کے انسانیت بڑھا کر انسانیت کے رشتے کو سامنے رکھ کر تقریباً 400 مسجدیں واپس لے لی. 400 مسجدیں واپس لی. ہم تم سے معلوم کرنا چاہتے ہیں کیا تم مر گئے تھے؟ کیا تم نے مالیہ کوٹلا نہیں دیکھا؟ کیا تم نے پنجاب کی بریانی نہیں دیکھی؟ کیا وہاں کی مسجدیں تم نے نہیں دیکھی؟ تمہیں کیا کو پریشانی ہوئی؟ تم نہیں گئے کہ جا کر ایک مسجد کی تم بھی آباد کر لیتے، مگر تمہیں توفیق ازل سے نہ ملی گئی اور امکان بھی ہے تمہیں نہ ملے. تم کسی اور کے بلبوتے پر کام کرو. ہم صاف کہہ رہے ہیں ہمارا مزاج نہیں ہے، یہ تم نے مجبور کیا ہے. اور جس طرح سے اس انسان نے جو آپ یہاں تبدیل کر کے گیا اور ہمارے کرام نے اشارہ کیا، مجھے نہیں معلوم میرے بزرگوں نے کیسے سننے کے لیے تھی. اگر کیسے سننے تھے مولانا آزمی صاحب مولانا عبداللہ معروف صاحب اس کی ذمہ اڑا دیتے. اتنا جھوٹ بولا ہے اپنی تحریر کی ہے. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اور جب مسئلہ ہے اولی الامر منکم کہ اپنے امر والوں کی اطاعت کرو، آج نے منٹ میں بات کو ختم کر کے بھاگ لیا. دیکھو سنو کیسے تو اٹھا، میری بات کو مت مانو، خود سنو کیسے تو. اور جب مسئلہ ہے فإن تنازعتم في شيء، اے مسلمانوں جب تمہارا جھگڑا ہو کسی چیز میں تو اس کو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. اگر یہاں میرے مسلمان موجود ہو ان کے سامنے پسندید یہ قصہ یہ کلام ابھی سننا چاہتا ہوں کس طرح کی کلامات یہ کرتے گئے ہے. کہتا ہوں فإن تنازعتم، اگر تمہارا جھگڑا ہو کسی چیز میں یعنی اس آیت کا شان نزول نہیں، اس آیت کا شان نزول نہیں تم نے تحریر کی ہے، اپنے مطلب کے لیے تم نے استعمال کیا ہے. بچنا چاہیے. ہم اگر آپ کا غلط بیانی کریں گے کل کو ہماری خبر میں ہمارے سامنے آئے گا، کوئی اور کرے گا ان کے سامنے آئے گا، یہ علماء کریں گے ان کے سامنے آئے گا. ہم صرف یہی کہنا چاہتے ہیں اور یہی کہنے کے بعد اس جلسے کا الزام ہم کو نہ دیں، کسی اور کو دیں. اگر وہ نہ ہوا ہوتا شاید ہم آپ کی اس وقت ٹھنڈی موسم میں نہ آتے، نہ آپ کو زحمت دی جاتی. بہرحال آپ تشریف لائے، آپ جمع ہوئے، آپ نے باتیں کہنے کا موقع دیا. ہم سے بھی کہنا چاہتے ہیں مراد آباد کے فتنے کی روشنی میں، علی گڑھ کے فتنے کی روشنی میں، دہلی کے فتنے کی روشنی میں اپنی آنکھوں کو کھولو، دین کا طریقہ سمجھو. ہر جو آدمی آیا کرے اس بات پر لبیک نہیں کہا جاتا. کم از کم سوچو کہ آنے والا کیوں آیا، کیا کہہ کر چلا گیا، کس بنیاد پر کہہ کر چلا گیا. یہ 5 سال کے اندر ہمارے لیے صاحب درد پیدا ہو رہا ہے. اس سے پہلے کچھ نہیں
کہتے فلاں کی نماز نہیں، فلاں کی نہیں ہوئی، فلاں کی نہیں ہوئی، فلاں کی نہیں ہوئی، تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ عبداللہ ابن مسعود کی نہ ہوئی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید خدری کی نہ ہوئی، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ابو ہریرہ کی نہ ہوئی، اگر ان کی نہیں ہوئی تمہاری نہیں ہوئی اور تمہارے باپ کی بھی نہ ہوئی، قیامت تک کی نہیں ہوگی اگر ان کی نہ ہو سکے گی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان مختلف باتیں تھیں، عمل ہوا کرتا تھا، کبھی کسی نے کسی پر کوئی اعتراض نہیں کیا، وہی اسلام کی تصویر، وہی ہمارے لیے سب کچھ اور وہی ہمارا راستہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخری دم تک قرآن و حدیث اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مطلب یعنی جو قرآن و حدیث کی تشریح ہے وہ ان کا اپنا نہیں، وہ قرآن و حدیث کی تشریح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو تابعداری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب العالمین ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے قدموں کو قرآن و سنت کے مطابق جما دے اور ہم اسلامی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔